ہیں کلمہ حکمت میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رزق دو قسم کا ہے، ایک وہ جو انسان کو ڈھونڈتا ہے اور ایک وہ جسے انسان صحیح و تلاش کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، خود اسے ڈھونڈتا ہے۔ رزق کے متعلق سب سے پہلے فرمایا، سورہ ہود کی آیت بیان کی کہ خدا فرماتا ہے زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے۔ بس رزق خدا کے ذمے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صحیح و کوشش نہ کرے، البتہ ضروری نہیں کہ انسان صحیح و کوشش کرے تو اس کو فراوانی عطا ہو، بلکہ بعض اوقات خدا نے جو ثروت مند ہیں ان کو رزق میں فراوانی اس لیے عطا کی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو عطا کریں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ضرورت مند ہیں صحیح و کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی تنگی کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ثروت مند اپنے امتحان میں ناکام ہے جس کا اسے آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ علم حکمت 425 میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، جو تفصیل جاننا چاہے وہ حکمت 425 کی ویڈیو دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا جملہ جو فرمایا کہ جو دنیا طلب کرے موت اس کا تعاقب کرتی ہے یہاں تک کہ اسے دنیا سے خارج کر دے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جبکہ حدیث جو ہے کیونکہ موجود ہے امام صادق کی طلب حلال کو جہاد سے، رائے خدا میں جہاد سے تشبیہ دی ہے، اسی طرح رسول اللہ کی حدیث بھی بیان کی۔ بس امیر المومنین کا یہ قول سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو طلب دنیا میں حلال ذرائع سے تجاوز کرتے ہوئے حرام اختیار کرے اور دنیا کے پیچھے لگ جائے، یا یہ کہ حلال ذرائع تو ہوں لیکن جو مال اسے خدا نے عطا کیا ہے وہ اپنے لیے ہی جمع کرتا رہے، اس نے دوسروں کا حصہ جو معین کیا ہے وہ دوسروں کو عطا نہ کرے، صرف دنیا کے پیچھے لگ جائے یعنی اپنے لیے ہی جمع کرتا رہے، ایسے شخص کے پیچھے دنیا موت لگ جاتی ہے یہاں تک کہ اسے خارج کر دے، وہ پریشانیوں کا شکار رہتا ہے، مشکلات کا۔ لیکن اس کے برعکس جو آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ نہ تو حلال ذرائع سے تجاوز کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو دینے سے دریغ کرتا ہے، بس اس پر فراوانی نعمت رہتی ہے، وہ دنیا میں بھی خوشی کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اسے جنت نصیب ہوگی۔ البتہ ایسے لوگ جو اس کے برعکس ہوتے ہیں، حلال ذرائع بھی اختیار نہیں کرتے، حرام سے کماتے ہیں، دوسروں کو بھی نہیں دیتے، پھر بھی خوشی خوشی زندگی گزارتے ہیں، ان کا حال جو ہے وہ جدا ہے۔ خدا نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، جتنا عیش و نوش ہے سارا حصہ اپنا جو ہے دنیا ہی میں حاصل کر لیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کہ ان کا پکا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں انہیں عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا، وہاں نہ جئیں گے اور نہ مریں گے۔